ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مکہ کے مقتولین سے نبی کا خطاب۔ جنگ بدر جو مسلمان اور کفار مکہ کے درمیان میں ایک پہلی جنگ تھی، اس جنگ کا نتیجہ اس طرح سے ہوا کہ مکے والوں کی جانب سے تقریباً 70 لوگ قتل کر دیے گئے، مسلمانوں کی جانب سے 14 افراد شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی بعض لوگوں کے قتل کی جگہ کی نشاندہی فرما دی تھی، آپ نے پیشین گوئی کر دی تھی جنگ سے ایک دن پہلے رات میں کہ فلاں جگہ پر فلاں کا قتل ہوگا، فلاں جگہ پر فلاں کا قتل ہوگا، فلاں جگہ پر فلاں کا قتل ہوگا، اور اس طرح سے تقریباً 14 سے زائد مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، جس کا بہت گہرا اثر پڑا مکے والوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد میدان کا جائزہ لینا شروع کیا کہ آخر ہوا کیا ہے، جنگ کس نتیجے پر پہنچی ہے، کس کس کا قتل ہوا ہے، کون قیدی بنایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو کئی جگہوں پر کفار مکہ مقتول ہو کر گرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بئس العشیرۃ کنتم لنبیکم، اپنے نبی کے لیے تمہارا معاملہ، تمہارے تعلقات، تمہارا رویہ کتنا برا ہوا کرتا تھا۔ ہم تو ایک خاندان کے ایک علاقے کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا معاملہ اپنے نبی کے ساتھ کتنا برا تھا۔ کذبتمونی وصدقنی الناس، آپ لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، مجھے نہیں مانا، لیکن دوسرے لوگوں نے مجھے سچا مان لیا۔ وخذلتمونی ونصرنی الناس، آپ لوگوں نے مجھے رسوا کیا، لیکن دوسرے لوگوں نے میری مدد کی۔ وَأَخْرَجْتُمُونِي وَأَوَانِيَ النَّاسِ، آپ لوگوں نے مجھے اپنے شہر مکہ سے نکال دیا، لیکن دوسرے لوگوں نے مجھے پناہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ان سے یہ خطاب کرتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ ان سب کو لے جا کر کنویں میں ڈال دو۔ بدر کے مقام پر ایک کنواں تھا، اس کنویں میں مکہ کے مقتولین کی لاشوں کو ڈال کر اوپر سے مٹی انڈیل دی گئی، اس لیے کہ لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کرنا انتقام کے جذبے میں اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مخالفین کے ساتھ بھی ایسا رویہ نہیں اپنایا، ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، اوپر سے مٹی انڈیل دی گئی تاکہ وہ اندر رہے، اس لیے کہ لاش ہوتی ہے، لاشوں کو دفنایا جاتا ہے،
مسلمان ہے تو نماز پڑھی جائے گی، غسل کیا جائے گا، تدفین کی جائے گی، اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ اب ان کی کیا نماز پڑھیں؟ یہ تو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن پھر بھی انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اندر ڈال کر اوپر سے مٹی ڈالنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس سے گزرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فنا کنویں میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں ہیں، ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہیں اور دیگر افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، جیسا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ آپ وہاں جا کر ان کے نام اور ان کے والد کا نام لے کر، جیسے کسی آدمی کا نام ہوتا ہے اس کے باپ کا نام ساتھ میں لیا جائے تو آدمی کی پہچان جلدی ہو جاتی ہے، تو باپ کے نام کے ساتھ اس مقتول کا نام لے کر پکارتے تھے آپ۔ مقتول لاشیں کنویں کے اندر ہیں، کنویں کے باہر کھڑے ہیں، اے فنا بن فنا، اے فنا بن فنا، اے فنا بن فنا۔ جو سردار تھے جو مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے مکہ میں، اسلام قبول نہیں کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، ان کا نام لے لے کر آپ پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تمہیں آج ایسے لگ رہا ہوگا کہ کاش کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی؟ اب اس حالت میں تم پہنچ چکے ہو، آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اب تمہیں احساس ہو رہا ہوگا کہ کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی۔ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اس لیے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا آج وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج تم کس حالت میں ہو؟ کیا چیزیں دیکھ رہے ہو؟ کیا منظر ہے تمہارے پاس؟ ہم تو قبر کے عذاب سے ڈراتے تھے، آخرت سے ڈراتے تھے کہ ایمان نہیں لاؤ گے، کفر پر باقی رہو گے تو نتیجہ برا ہوگا۔ تو کیا آج تم کو اپنا برا نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، آپ ایسی لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں تو جان ہی نہیں ہے، یہ تو مر چکے ہیں سب، اب ان سے کیا خطاب کرنا ہے، ان سے کیا مخاطب ہونا ہے، ان سے کیا بات کرنا ہے، ان سے کیا سوال کرنا ہے، ان کے اندر تو روحیں نہیں ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی ما انتم باسمع لما اقول منہم، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جتنا وہ لوگ سن رہے ہیں اتنا تم نہیں سن رہے ہو، میری باتیں اتنا تم نہیں سن پا رہے ہو جتنا وہ لوگ سن رہے ہیں، انہیں برابر سنائی دے رہا ہے، لیکن وَلَكِنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَ، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں یہاں پر ایک وہ جگہ تھی جب آپ پہلی مرتبہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہی سرداروں کو، انہی افراد کو جمع کر کے آپ نے کہا تھا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ما جربناک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ نے فرمایا شرک کو چھوڑو، آخرت کی فکر کرو، قیامت سے آپ نے ان کو ڈرایا تھا، آخرت یاد دلائی تھی، ایک وہ مقام تھا اور اس مقام سے سب کے سب لوگ بھاگ گئے تھے، نفرت کا اظہار کر کے وہاں سے چلے گئے تھے، اور یہ دوسرا پہلا موقع یہاں پر یہ حاصل ہو رہا تھا کہ انہی سرداروں کے سامنے مردے کی حالت میں وہ زندہ تھے اس وقت،
اب آج موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اسی دن کے بارے میں نبی نے ان کو ڈرایا تھا، اسی دن کے بارے میں آپ نے ان کو تنبیہ کیا تھا، چوکنا کر دیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ تو آج اس جگہ پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تو سن رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اتنا بہتر تم نہیں سن رہے ہو جتنا بہتر وہ لوگ سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقتولین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہاں سنوائی، تاکہ انہیں یعنی مکہ کے نبی کے مخالفین کی وہ پہلی جماعت جو اجتماعی طور پر قتل کر دی گئی جنگ کے میدان میں، ان سب کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ کاش کہ ہم نے نبی کو سچا مان لیا ہوتا، کاش کہ ہم نے ایمان لایا ہوتا۔ اور ساتھ ہی وہ افراد، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو آپ کے اطراف میں موجود تھے، انہیں بھی ایک پیغام دینا تھا۔ دیکھیے آخر یہ لوگ اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ کے بارے میں میں ڈرایا کرتا تھا۔ سب کو اسی جگہ پہنچنا ہے، ہر ایک کو موت کے منہ میں جانا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح سے مردے سنا کرتے ہیں؟ ہم کسی لاش کے سامنے کھڑے رہ کر کچھ کہیں، ان کی جائیداد کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، ان کے مذہب کے بارے میں، ان کی دیگر مسائل کے بارے میں، کیا ان کو سنائی دے گا؟ ان کو احساس ہوگا اس کا؟ کیا اس طرح سے مردے سنتے ہیں؟ ہم قبرستان جاتے ہیں، السلام علیکم اہل القبور انتم السابقون ونحن اللاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، دعائیں پڑھتے ہیں، کیا وہ سن لیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما يستوي الاحیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے، اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں آپ نہیں سنا سکتے، انہیں آپ نہیں سنا سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع عنایت فرمایا تھا کہ آپ کی باتوں کو مردوں تک پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، لیکن بہت بڑے جرم کی بنا پر نہیں۔ لوگ ایسا اس کام کو معمولی سمجھا کرتے تھے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، ایک آدمی تو پیشاب سے بچتا نہیں تھا، یعنی گندگی میں رہتا تھا، پیشاب کپڑے پر لگ جائے تو ہمیشہ اسی حالت پر رہتا تھا، دھوتا نہیں تھا، اور دوسرا چغل گوریاں کرتا تھا، انسانوں کے درمیان گندگی پھیلاتا تھا۔ ایک وہ جو اپنے بدن کو ناپاک رکھتا تھا، اور دوسرا وہ جو معاشرے کو گندا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا عذاب دکھایا گیا، وہاں مردوں کو آپ کی آواز سنائی گئی۔ یہ واقعات کبھی کبھار کے ہیں، اس طرح کے واقعات ہمیشہ نہیں ہیں۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر کی حالتیں نہیں معلوم ہوتی تھی۔ جس طرح سے آپ ہمیشہ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو، مردوں کو سنانے کا کام یہ اللہ کے پاس ہے۔ اس طرح سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ برزخی زندگی میں انسان کے مرنے کے بعد، انسان جب قبر میں جاتا ہے، موت کے بعد، قبر ہو، کوئی بھی جگہ ہو، سمندر میں ہو، ہواؤں میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جیسے اس کی آنکھیں بند ہو گئی وہ قبر شروع ہو گئی اس کی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کی لاش ملی ہی نہیں، سمندر کے اندر چلے گئی،
لوگ کہاں سے اس کو اٹھائیں گے، کہاں دفن کریں گے؟ ہو گئی تدفین ہو گئی اس کی اسی جگہ پر. ہو سکتا ہے مچھلیوں نے کھا لیا ہو، ادھر سے ادھر کیڑے مکوڑے ہضم کر چکے ہوں، مٹی نے ختم کر دیا ہو. اس جگہ جانے کے بعد آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کا احساس ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو. اور وہی احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلانا چاہتے تھے، جو مر چکے ہیں انہیں بھی اور جو زندہ ہیں انہیں بھی. اور اسی طرح سے اس واقعے سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. مسلمانوں میں کچھ ایسے افراد ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے. عذاب قبر کا انکار کرنے والے بعض علماء بھی گزر چکے ہیں. علماء نہیں، مفکرین جو کہتے اپنے آپ کو مفکر اسلام کہتے تھے، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے تھے. جبکہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور یہاں اس واقعے سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے. نبی نے فرمایا کہ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تم نے نہیں پا لیا. یعنی کفر کی حالت میں مرو گے تو عذاب ہوگا، تو کیا وہ عذاب تمہارے اوپر نازل نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عذاب ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے خاتمے میں مسلمانوں کو بھی پیغام دیا، کافروں کو بھی پیغام دیا، لیکن اس کے باوجود جنگ کے خاتمے میں اتنی بڑی کارروائی کے باوجود بھی ایسے کئی انسانیت والے آپ نے پیغام دیے ہیں، جس انشاءاللہ اس کا تذکرہ قیدیوں وغیرہ کے بارے میں آگے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو زندگی کے ہر میدان میں اعتدال پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خوشی کا موقع ہو تو خوشی میں حد سے تجاوز نہ کریں، یا غم، دشمنی، نفرت، عداوت کا موقع ہو تو وہاں دشمنی، عداوت میں بھی حد سے تجاوز نہ کریں. نہ دوستی میں حد سے تجاوز کرنا ہے، نہ دشمنی میں حد سے تجاوز کرنا ہے. اسلام اعتدال والا مذہب ہے، ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو معتدل بنائے اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.